بہمنی دور کا شعری ادب، تعارف اور تمہید۔ دکن کے علاقے میں دوسری زبانوں کے ساتھ دکنی زبان میں بھی شاعری کا آغاز پہلے ہوا۔ بہمنی سلاطین بذات خود شعر و ادب سے دلچسپی رکھتے اور مذہب و ثقافت کی نمائندگی کرتے تھے۔ بہمنی سلاطین کے درباروں سے وابستہ عالم، فاضل اور ماہرین کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بہمنی بادشاہوں نے فارسی کے نامور ادیبوں اور شاعروں کو اپنے دربار سے وابستہ کیا تھا اور انہیں ملک الشعراء کے خطاب سے بھی نوازا۔ بہمنی دور میں محمد شاہ بہمنی نے فارسی کے مشہور شاعر خواجہ حافظ شیرازی کو گلبرگہ آنے کی دعوت دی تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہمنی سلاطین نے ایران اور عراق سے لائق و فائق حضرات کو اپنے دربار سے وابستہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ فیروز شاہ بہمنی خود بھی شاعر تھا۔ فیروز کے علاوہ عروج بھی اس کا تخلص تھا۔ اسی دور میں مدرسہ محمود گاما قائم کیا گیا۔ اس دور میں نثر نگاری کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ ابتدائی شعراء میں حضرت یوسف شاہ راجو قتال، جن کی مصنوی سہاگن نامہ 1331 اور حضرت زین الدین داؤد شیرازی کے مصنوی نلک نامہ 1369 ہے۔ یہ دونوں مصنویاں دولت آباد میں لکھی گئیں۔ جب گلبرگہ کا پایہ تخت بنا تو سب سے پہلے حضرت مدنہ نواز گرسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے مذہبی ادب کی بنیاد رکھی۔ شاعری میں ان کے چکی نامے، لوری نامے اور ڈھولک کے گیتوں کے علاوہ پہلیاں مشہور ہیں۔ ان کے بیٹے سید اکبر حسینی شاعر تھے اور انہوں نے ملفوظات تحریر کیے۔ بہمنی دور میں فخر الدین نظامی بیدلی کی مصنوی قدم راؤ پدم راؤ کو اردو کی پہلی دستیاب شدہ مصنوی قرار دیا جاتا ہے، جس کے بعد حضرت شاہ صدر الدین، حضرت شاہ عبداللہ حسینی، مشتاق، لطفی اور میرا جی شمس الشاق اور آذری نے شاعری کی بزم سجائی۔ حمد و نعت اور منقبت کے علاوہ مصنوی، قصیدہ، رباعی اور غزل جیسی شعری اصناف کو بہمنی عہد میں شہرت حاصل ہوئی۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہمنی دور کی شعری روایت کا جائزہ لے سکیں گے۔ بہمنی دور کے شعری ادب پر فارسی اثرات کا جائزہ لے سکیں گے۔ بہمنی دور کے دکنی شعر و ادب پر مقامی اثرات پر اظہار خیال کر سکیں گے۔ بہمنی دور کے دکنی شعر و ادب کے محاسن بیان کر سکیں گے۔ بہمنی دور کے دکنی شعراء کا تعارف اور ان کی شعری خصوصیات بیان کر سکیں گے۔ بہمنی دور کی شعری روایت: بہمنی دور کے سب سے پہلے بادشاہ علاء الدین حسن گنگو بہمنی کی تربیت حضرت نظام الدین محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہوئی تھی، جو غیاث الدین تغلق کے دربار سے وابستہ تھا۔ اس نے محمد تغلق کے دوست کی حیثیت سے دولت آباد کا رخ کیا اور امیران سدہ کا سربراہ قرار پایا۔ حسن تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن شعر و ادب کا ذوق اور عالموں اور فاضلوں کی محفلوں سے وہ مستفید ہوا۔ چنانچہ اس نے بہمنی سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی عراق اور ایران کے نامور علماء کو اپنے دربار میں شامل کیا۔ حسن کی مادری زبان فارسی تھی اور اس نے دکن میں آنے کے بعد فارسی زبان کے علاوہ مقامی میل جول کی زبان پر سرس حاصل کر لی۔ چنانچہ درباری زبان تو فارسی رہی، جبکہ عوامی زبان کی حیثیت سے دکنی کو فروغ حاصل ہوا۔ بہمنی دور کی شاعری کی زبان بھی دکنی ہے، جو عوام کی مقبول زبان تھی۔ بہمنی دور کی دکنی شاعری نے فارسی کی شعری اصناف سے بھی استفادہ کیا۔ بادشاہ ایرانی النسل اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے بہمنی دور میں مصنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، غزل اور باسوخت
حمد و نعت، منقبت اور سلام کے ساتھ امام حسین کی شہادت پر مرثیے کے بجائے شہادت نامے تحریر کیے گئے۔ غزل عشقیہ اور متصوفانہ رنگ کا ممزوجہ تھی۔ دکنی شعری روایت میں ہندوستانی عناصر اور مقامی رنگ بھی غالب عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ جکری اور سکھ سہیلا کی روایت کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ صوفیہ اکرام اور بزرگان دین ہمیشہ خدا کی یاد میں مصروف رہتے اور ذکر و اذکار میں محو رہتے تھے۔ اسی انداز کو شاعری میں شامل کر کے جکری کو رواج دیا گیا۔ اس دور میں اپنے پیر و مرشد کی مدح میں قصیدے بھی لکھے گئے۔ مرحومین کی شاد میں مرثیے کے بجائے قصائد لکھے جاتے تھے۔ عام طور پر عشقیہ قصوں پر مبنی مثنویاں لکھی جاتی رہیں، لیکن بہمنی دور کا یہ امتیاز رہا ہے کہ اخلاقی اور اصلاحی عنوانات کے علاوہ مذہبی و روحانی موضوعات پر بھی مختصر مثنویاں لکھی گئیں۔ غزل کا چلن عام ہونے لگا، گیت لکھنے کی روایت بھی عام ہو چکی تھی۔ بہمنی دور کے شعری ادب میں لوک ادب اور تحریری ادب کا درجہ یکساں ہے، جن میں عربی فارسی زبانوں کے علاوہ سنسکرت اور علاقائی زبانوں کی لفظیات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ بہمنی دور کے شعری ادب پر فارسی کا اثر۔ بہمنی دور میں شعراء نے فارسی زبان کو بھی وسیلہ اظہار بنایا۔ اس دور میں شمالی ہند میں بھی یہی صورتحال تھی۔ تاریخ فرشتہ بہمنی دور میں ہی لکھی گئی جو فارسی میں ہے۔ منظوم تاریخ فتوح السلاطین بھی فارسی زبان میں ہے۔ بہمنی سلاطین کے بادشاہوں کی زبان فارسی تھی، اس لیے انہوں نے ایران و عراق سے کئی نامور علماء کو دعوت دی اور انہیں دربار میں عزت بخشی۔ مدرسہ محمود گامہ قائم ہوا تو وہاں تدریس کی زبان بھی فارسی تھی۔ ملک الشعراء شیخ آذری نے بہمن نامہ لکھا تو وہ بھی فارسی میں تحریر کردہ ہے۔ علاء الدین حسن گنگو بہمنی سے لے کر آخری بادشاہ ولی اللہ اور کلیم اللہ کے دور تک بہمنی سلاطین کی سرکاری زبان فارسی رہی اور انہوں نے فارسی کی سرپرستی بھی کی۔ البتہ شاہی دفتروں میں اور عوام میں مقبول ترین زبان کو ابوالقاسم فرشتہ نے ہندی کے نام سے یاد کیا ہے، جو دکن کی مشہور زبان دکنی یعنی اردو قدیم ہے۔ اکثر شاعروں اور ادیبوں نے نثر و نظم میں دکنی زبان کو ترجیح دی۔ شاعری کے ان قدیم نمونوں میں عربی اور فارسی زبان کے الفاظ کا استعمال بہت کم ہے، جبکہ مقامی زبانوں کے الفاظ اور سنسکرت الفاظ کو دکنی لہجے کے ساتھ اختیار کرنے کا چلن عام تھا۔ شعراء نے عربی اور فارسی کے شعری اور نثری اصناف کو بھی اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ جیسی شعری اصناف عربی سے فارسی میں منتقل ہوئیں، اور غزل بھی آہستہ روی کے ساتھ مقبول ہو رہی تھی۔ دکن کے مختلف حصوں جیسے مہاراشٹر، تلنگانہ اور کرناٹک میں تیلگو، مراٹھی، کنڑی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ان تینوں زبانوں کے شعری اور نثری اصناف کو دکن کے شاعروں نے اپنے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ فارسی کی شعری اصناف کو دکنی میں قبولیت کا درجہ ملا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دکنی کی شاعری ہی نہیں بلکہ نثر نگاری پر فارسی اصناف اور ان کے اسالیب کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے ادوار میں بھی اردو شاعری اور نثر نگاری نے فارسی کی اصناف کو زیادہ سے زیادہ ذریعہ اظہار کے طور پر اخذ کیا اور دکنی لفظیات میں کمی آتی چلی گئی۔ بہمنی دور کی شاعری پر مقامی اثرات۔ بہمنی دور کے سلاطین کے ذریعے بلا شبہ ایرانی کلچر اور ایران کے شیعہ مسلک کو سارے جنوبی ہند میں فروغ حاصل ہوا۔ وہ یہ ایرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلے دہلی میں
اور پھر جب دکن میں اقتدار حاصل کیا تو اپنے اثر و رسوخ کو بڑھاتے ہوئے ایرانی کلچر کو مقامی کلچر سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح مقامی اثرات کو قبول کرنے کا سلسلہ شدت اختیار کرتا گیا۔ ایران میں ماہ محرم میں عزاداری اور عید نوروز کے علاوہ عید غدیر اور 12 وفات کے ساتھ ساتھ کنڈوں کی عید منانے کا رواج عام تھا، اور انہیں منانے کے ایرانی طریقے بھی جداگانہ تھے۔ بہمنی بادشاہوں نے دکن میں اقتدار حاصل کیا تو اسی روایت کو فروغ دینے کے لیے تعزیہ داری کے بجائے علم استادہ کرنا، لنگر نکالنا، علاوہ کھیلنا، الوداع پڑھنا اور رسائی جذبات کا اظہار کرنا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر میلاد پڑھنا اور میلاد کی محفلوں کو انعقاد کرنا اس معاشرے کی پہچان بن گئی۔ غم امام حسین منانے کے لیے شہادت ناموں، نوحہ خوانیوں اور علم کو ٹھنڈا کرنے کے بعد الوداع پڑھنے جیسی رسومات کا مقامی طور پر آغاز ہوا۔ اس دوران نوحے، مولود نامے، میلاد نامے اور معراج نامے لکھنے کی روایت کو بہت فروغ ملا۔ ایک اعتبار سے اس قسم کی شاعری کا تعلق لوگ یعنی عوام سے تھا۔ عوامی شاعری کی یہ صورت فارسی میں موجود نہیں تھی۔ اصلاً یہ اصناف صرف اور صرف دکنی ہیں۔ دکن ہی میں ان کی تخم کاری ہوئی، دکن ہی میں آبیاری ہوئی اور پھلی پھولی۔ واقعات کربلا کے بیان کے دوران میں بین و بکا کرنا، دہاڑیں مارنا، آہوزاری کرنا، سینہ کوبی کرنا بھی ماہ محرم میں کار ثواب سمجھا جاتا تھا، جسے بعد میں لکھنؤ اور فیض آباد میں کافی فروغ ملا۔ بعض مقامی ذاتوں میں کسی فرد کا انتقال ہوتا تو ردالی یعنی خاتون نوحگر کی خدمات حاصل کی جاتی تھی اور مرنے والے کے ذکر کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا۔ دکن کے مرثیہ نگاروں اور شہادت نامہ لکھنے والوں کے علاوہ سوز خانوں نے کربلا کے واقعات بیان کرنے کے دوران مقامی اثرات قبول کیے۔ تصوف و روحانیات اور دیگر امور میں مقامی اثرات کے بجائے عرب اور ایران کے اثرات حاوی رہے۔ اس طرح دکنی شاعری میں فارسی اور مقامی اثرات پہلو بہ پہلو قائم رہے۔ بہمنی دور کی شاعری کے محاسن تقریباً 200 سال کے عرصے تک دکن کے مختلف علاقوں میں بہمنی بادشاہوں کی حکمرانی رہی۔ انہوں نے ایرانی رسم و رواج اور مذہبی خصوصیات کو دکن میں فروغ دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بہمنی سلطنت کو اس وجہ سے بھی اہمیت حاصل ہے کہ اس سے وابستہ بادشاہوں نے صرف اسلامی تہذیب کو نمائندگی دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مقامی تہذیب کو بھی پوری شدت کے ساتھ اہمیت دے کر اسے اپنانے کی طرف مائل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ شعری اصناف کے قالب تو فارسی زبان کے ہیں، لیکن ان میں دوڑتا ہوا لہو ہندوستانی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے۔ بہمنی دور سے قبل ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں مسلم طبقے نے اپنی شعری حیثیت میں مقامی باشندوں کے جذبات اور احساسات کو نمائندگی دینے کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ بہمنی سلاطین شیعہ مسلک کے تھے۔ انہوں نے غم حسین کے توسط سے شاعری میں آہوزاری اور گریے کے علاوہ نوحے کی کیفیت کو شامل کیا، جس میں عرب و ایران کا رنگ بھی ہے اور مقامی تہذیب کا آہنگ بھی۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے وقت 12 وفات کے موقع پر جو میلاد نامے، مولود نامے، بعثت نامے، نور نامے اور وفات نامے لکھے گئے، ان میں سرزمین عرب کے واقعات کو ہندوستان کی سرزمین کے جذبات سے ہم آہنگ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہمنی دور کے شعری ادب میں عرب اور ایران کی روایات اور تاریخ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ جذبات اور احساسات کی نمائندگی کے معاملے میں ہندوستانی معاشرت
اور ہندوستانی طرز و انداز کے علاوہ رسم و رواج کی نمائندگی ہوتی ہے۔ زیادہ تر شعراء نے تاریخ اسلام کے واقعات کو ہندوستانی ماحول میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح بہمنی دور کے دکنی شعری ادب کے محاسن میں اسلامی تاریخ کے واقعات کو ہندوستان میں مقبولیت کا راستہ ہموار ہوا۔ دکنی شاعری کے ان محاسن کی وجہ سے سارے دکن میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعری میں ایک عمومی موضوع کی حیثیت اختیار کر لی، جو در حقیقت دکنی شعر و ادب کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بہمنی دور کے شعراء کا تعارف۔ بہمنی دور میں سب سے زیادہ مصنوعی نگاری کو فروغ حاصل ہوا، جس میں کسی بھی قصے، واقعے یا کہانی کو شاعری میں مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مختصر مثنیاں زیادہ لکھی گئیں۔ طویل مثنویوں کا رواج بہت کم ہے۔ اس دور میں فارسی میں متصوفانہ، اخلاقی، عشقیہ اور داستانی کے علاوہ حالات حاضرہ پر بھی مثنویاں لکھی جاتی تھیں۔ بہمنی دور میں متصوفانہ اور اخلاقی مثنویوں کے علاوہ داستانوی مثنویاں بھی لکھی گئیں، جبکہ عشقیہ مثنوی کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے۔ ابتدا میں حضرت یوسف شاہ راجو قتال کی لکھی ہوئی مثنوی سہاگن نامہ اور ان کے بعد حضرت زین الدین داؤد شیرازی کی مثنوی نلک نامہ کا شمار متصوفانہ اور اخلاقی مثنویوں میں کیا جاتا ہے۔ فیروز شاہ بہمنی کے دور میں فخر الدین نظامی کی بیدری کی لکھی ہوئی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ داستان میں بھی مثنوی ہے۔ اسی دور میں حضرت سید مدن نواز گیسو وراز رحمۃ اللہ علیہ نے لوری نامے، چکی نامے، چرخہ نامے اور پہلیوں کے علاوہ ڈھولک کے گیت لکھے۔ ان تمام شعری اظہارات کا تعلق عوامی شاعری سے ہے۔ مثنوی کے علاوہ عمرا اور بادشاہ وقت ہی نہیں بلکہ پیر و مرشد مداح میں لکھے جانے والے قصائد کا بھی رواج تھا۔ فخر الدین نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں بہمنی بادشاہ فیروز شاہ بہمنی کی مداح موجود ہے۔ اسی طرح میراجی شمس العشاق نے اپنے رسالوں میں پیر و مرشد کی مداح کا طریقہ اختیار کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہمنی دور میں شعری صنف کی حیثیت سے قصیدے کو بھی فروغ حاصل ہوا۔ بہمنی دور کے دوسرے شاعروں میں ایک اہم نام سید محمد اکبر حسینی کا بھی اہمیت کا حامل ہے، جو مدنہ نواز کے فرزند اکبر تھے، جو عین جوان العمری میں انتقال فرما گئے۔ ان کی نظمیں مثنوی کی حیثیت میں ہیں۔ ہر شاعر کے کلام میں حمد اور نعت کے علاوہ منقبت بھی ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے ایک اہم بزرگ شاہ صدر الدین کی مثنوی کسب محویت میں روح احدیت اور محویت کو نظم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں متصوفانہ رنگ نمایاں ہے۔ ایک اور شاعر مشتاق کا ذکر بھی اہمیت کا حامل ہے، جس کا محمد شاہ بہمنی کے دور سے تعلق ہے۔ بعض محققین نے اسے بیدر کے بری شاہی دور کا بتایا ہے۔ مشتاق کی بہت سی غزلیں اور قصیدے دستیاب ہیں۔ اسی دور کا شاعر لطفی بھی گزرا ہے، جو خلیل اللہ بش شکن کے اولاد میں سے تھا۔ اس نے قصیدہ اور غزل دونوں میں آزمائی کی۔ ایک قصیدہ شاہ محمد جیسے بزرگ کی مداح میں بھی لکھا گیا ہے۔ شاہ میراجی شمس العشاق اپنے عہد کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی مثنویاں خوش نامہ اور خوش نغز متصوفانہ رنگ کی حامل ہیں۔ تاریخ فرشتہ کے مطابق آذری جیسا شاعر ایران سے احمد شاہ بہمنی کے عہد میں بیدر آیا تھا اور اس نے بیدر میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ وقت نے اسے سلطنت بہمنیہ کی تاریخ لکھنے پر مامور کیا تھا۔ سلطان کے نئے محل کو دیکھ کر آذری نے برجستہ اشعار پڑھے اور بہمن نامہ لکھی، جو مکمل نہیں ہو سکی، لیکن اس کے انتقال کے بعد ملا نذیری اور ملا سلامی نے
اس کی تکمیل کی۔ مجموعی طور پر بہمنی دور کے ان شعراء نے مثنوی کے علاوہ غزل اور قصیدے، شہادت نامے، حمد و نعت و منقبت اور سلام لکھنے کی روایت قائم کی۔ ان شعراء کے کلام میں بحر، قافیہ اور ردیف کے معاملے میں فارسی کی پیروی ملتی ہے۔ علاوہ اس کے ہندی الفاظ کے ساتھ ہندوستانی لوک شاعری کی روایت کے زیر اثر عورت کو عاشق بنا کر بھی پیش کیا گیا۔ اس طرح بہمنی دور کی شاعری نے فارسی اور ہندوستانی کلچر کے امتزاج کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ بہمنی دور کا شعری امتیاز۔ جب بہمنی سلاطین نے حکومت کا آغاز کیا تو ان بادشاہوں نے شیعہ مسلک کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ سنی باشندوں کو بھی ہمدوا بنایا، اور اسی کے ساتھ مقامی باشندے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان سے رواداری اختیار کی، ان کے تہذیب عناصر کو بھی اعزاز بخشا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی۔ بہمنی دور کے بیشتر شعراء کا تعلق فارسی تہذیب اور فارسی روایت سے گہرا تھا۔ بڑے عہدوں پر فائز ہونے والے افراد کا تعلق ایران کی سرزمین سے تھا، لیکن جب وہ دکن منتقل ہوئے تو مقامی زبان اور مقامی تہذیب کے بہت سے عناصر کو قبولیت بخشی۔ فارسی شاعروں میں محبوب اگرچہ عورت ذات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کا اظہار مرد کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ بہمنی شعراء نے محبوب کو مذکر کے بجائے مؤنث کی حیثیت سے استعمال کیا۔ اردو شاعری میں کعبہ و کلیسہ کا تصور، شیخ و برہنت کے تعلقات، لیلا و مجنوں کے قصے، شیری و فرحات کا ذکر، موسموں کے اعتبار سے بہار و خزاں کا ذکر، پھولوں کے پس منظر میں گلاب اور پھلوں کے معاملے میں ایرانی پھلوں کا ذکر، یہ ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اردو شاعری میں بیرونی زبان و ادب کے عناصر بھی اپنا اثر دکھا رہے تھے۔ لیکن شعراء کا تصور حسن ہندوستانی تھا۔ انہوں نے دکنی حسن کو پسند کرتے ہوئے گوری چمڑی کے بجائے جنوبی ہند کی ملاحت یعنی سانولے پن کی مدح کی ہے۔ عورت کا سراپا بیان کرتے ہوئے اسے مہتاب، چاند اور پری پہ کر اور حسین ترین ظاہر نہیں کیا جاتا، بلکہ دکن کے حسن کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بہمنی دور کے شعراء ہی نہیں بلکہ اس کے بعد قطب شاہی اور عادل شاہی دور کے شاعروں نے بھی مقامی تہذیبی عناصر کو شاعری میں اولیت دی۔ بعد ازاں زبان جو صاف و شفاف ہوتی گئی، فارسی اسالیب کا رنگ گہرا ہوتا گیا۔ ولی اور سراج کے یہاں دکنیت کا رنگ تو ملتا ہے، لیکن فارسی اسالیب نے اسے نمایاں نہیں ہونے دیا۔ ولی اور سراج کے بعد تو فارسی غزل کا اسلوب تمام اردو شاعری میں ایک حاوی رجحان اختیار کر گیا۔ خلاصہ، دکن میں بہمنی سلاطین نے 3 مختلف زبانوں یعنی تیلگو، مراٹھی اور کنڑ زبانوں کے علاقوں پر 200 برس تک حکمرانی کی۔ بہمنی دور میں شاعری کی ہماگیر ترقی ہوئی۔ اس دور کی شاعری کا انداز کئی اعتبار سے شمالی ہند کی شاعری سے بالکل مختلف ہے۔ دکنی شاعروں نے بیشتر شعری اصناف فارسی شاعری سے اخذ کی۔ خود بہمنی سلاطین ایرانی نسل تھے اور بے شمار عالموں اور فاضلوں کو بہمنی بادشاہوں کے درباروں سے وابستگی کا موقع حاصل ہوا۔ بہمنی دور کی سرکاری زبان بھی فارسی تھی، لیکن عوامی زبان دکنی کی حیثیت سے مقبول ہوئی۔ بہمنی دور کے شعری ادب پر فارسی کے ساتھ مقامی اثرات کا غلبہ ہے۔ چنانچہ دکنی شاعروں نے فارسی شاعری سے مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل اور دیگر ذیلی اصناف میں حمد و نعت و منقبت کو بھی اظہار کا وسیلہ بنایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہمنی دور کے دکنی شعری ادب پر فارسی اسالیب و اصناف بھی اپنا اثر دکھا رہے تھے۔
دکنی عوام میں شاہی مذہب یعنی شیعہ مسلک کے مختلف طریقوں کو مقامی انداز سے منانے کا آغاز ہوا۔ چنانچہ ماہ محرم میں غم حسین منانا اور اس کے توسط سے شہادت نامے اور نوحے پیش کرنا، جس میں بین و بکا، نوحہ و گریہ زاری کے ساتھ مقامی اثرات بھی نمایاں ہیں اور عوامی سطح پر ایرانی رسومات بھی فروغ پا رہی ہیں۔ عید نوروز منانا اور ماہ ربیع الاول میں 12 وفات کے موقع پر میلاد نامے، مولود نامے، نور نامے، معراج نامے، بعثت نامے اور وفات نامے بھی مقبول عام تھے۔ ماہ محرم میں یوم عاشوراء مناتے وقت علم استادہ کرنا، لنگر نکالنا، نوحے پڑھنا، علاوہ کھیلنا اور وداعیہ پیش کرنا جیسی رسومات کے ذریعے مقامی اثرات کو بھی فوقیت ملی۔